پاکستان کے عوام کو یہ تسلی ہو کہ ان کے حکمران پارلیمنٹ میں وہ بیٹھے ہیں جو پاکستان کا آئین کہتا ہے پاکستان will be governed by the true representatives of the people of پاکستان. یہ آئین کا ہے. کیا آج وہ ٹرو ریپرزینٹیٹیوز بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں؟ میرا خیال ہے مسلم لیگ کے جو پیپلز پارٹی کے یا ایم کیو ایم کے خاص طور پر، کیونکہ کراچی میں ہم بیٹھے ہیں اور میں وہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، وہ کیا سمجھتے، وہ خود سمجھتے ہیں کہ وہ ٹرو ریپرزینٹیٹیوز ہیں. جس شہر میں 22 سیٹیں تھی، 22 نیشنل اسمبلی، 21 جو پارٹی جیتی ہے وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے اور ایم کیو ایم کو فارم 47 پکڑا کے وہاں پارلیمنٹ میں بھیج دیا گیا. یہ پاکستان کا فائنینشیل ہب ہے، اس کے ساتھ اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ صحیح لوگوں کے خواہش سے منتخب بھی نہیں کر سکتے، عوام منتخب انہوں نے صبح جا کے ووٹ ڈالا. اور میں محمود اچکزئی صاحب سے بھی دوبارہ اور میڈیا کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں، میں نے پورا اسٹڈی کیا، اینالائز کیا پاکستان کی الیکشن 2024 کو. اگر سب سے زیادہ دھاندلی ہوئی تھی، ریکارڈ دھاندلی، تو وہ کراچی میں ہوئی تھی. یہ سب کو پتا ہونا چاہیے. ٹی ٹی اے پی کی لیڈرشپ کو بھی پتا ہونا چاہیے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی پتا ہونا چاہیے. وہ اس لیے پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پچھلے 15-20 دن میں ایک ایسا ماحول بنا ہے کہ یہاں کے عوام کو محسوس ہوا کہ ان کے بھی نمائندے، ان کی بھی فکر ہے. پہلے کے پی کے چیف منسٹر صاحب آئے اور زبردست ان کا جس طرح سے استقبال کیا گیا اور پتہ چل گیا کہ کس کے پاس قوت ہے. اور اس کے بعد اب یہ آل پارٹیز کانفرنس، محمود اچکزئی صاحب آئے ہیں، کراچی آئے ہیں، انٹیریئر سندھ گئے تھے، اور ان کو بھی محسوس ہوگا اور ابھی تک ہو چکا ہوگا کہ کراچی میں کس قسم کے جذبات ہیں. ہم صرف چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سورن ہو، اور وہ اس وقت ہوگی جب الیکشن کمیشن آپ کا ایسا ہوگا جس میں کریڈیبل لوگ آپ اپوائنٹ کریں گے، جن کے اوپر پاکستان کے عوام کا ٹرسٹ ہو، تاکہ وہ ایسے الیکشن کرا سکیں کہ الیکشن میں کوئی دھاندلی نہ ہو اور عوام اس کو ایکسیپٹ کریں جو بھی ہو. تو ہم بڑا سمپل سے کہتے ہیں کہ 2024 کا الیکشن نامنظور ہے. اسی وجہ سے نیا الیکشن کمیشن تشکیل دیا جائے. نیا الیکشن کمیشن تشکیل دینے کے بعد ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو اور وہ الیکشن کنڈکٹ کرے اور ٹرو ریپرزینٹیٹیوز ہوں. اور سب سے بڑھ کے جو اہم بات ہے، یہ جدوجہد کا آغاز کیا تھا عمران خان نے، اور 2.5 سال پہلے جب ان کو جیل بھیجا گیا تھا تو عوام یہاں یہ ایسا پھیلایا گیا تھا کہ 2 دن میں وہ باہر آ جائیں گے. 2.5 سال میں کوئی ڈیل نہیں کی، 2.5 سال میں بکے نہیں، 2.5 سال میں یہ نہیں ایکسیپٹ کیا کہ ان کو باہر بھیج دیا جائے. اب جب وہ ایک ایگزامپل اتنی بڑی سیٹ کی ہے تو میرا خیال ہے ہمارا تھوڑا سا تو فرض بنتا ہے کہ اس جدوجہد میں کنٹریبیوٹ کرے. اور اسی فرض کے بیسس پر اگر آج عمران خان ہاتھ اٹھا دیں اور ہار مان لے تو آپ سوچیں کہ پاکستان کا کیا ہوگا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا. اور بات یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو باہر آ جانا چاہیے، باہر تو آنا چاہیے، کیونکہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. میں 2 باتیں معیشت کے حوالے سے ضرور کروں گا، کیونکہ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ جتنا بھی جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی موجودگی میں اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. یہ ایک بالکل لازم ریلیشن شپ ہے. اور پاکستان کے عوام نے پچھلے 70 سال میں یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں بار بار ملٹری انٹرونشن ہوا، بار بار اس قسم کی حکومتیں آئیں جن کو حق نہیں تھا الیکشن جیتنے کا، پھر بھی وہ ان کو لا کے بٹھا دیا گیا. اس وجہ سے جب تک آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں لے کے آئیں گے اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. اور اکنامک اسٹیبلٹی کے چند اعداد و شمار، ایک تو حکومت کی بہت سی رپورٹس خود آ گئی ہیں. ابھی ایک حال ہی میں ایک رپورٹ آئی ہاؤس ہولڈ انکم سروے، جنوری کی 1 تاریخ کو حکومت پاکستان نے ریلیز کی. اس کے مطابق پچھلے 4 سال میں ہر پاکستانی کی زندگی خراب ہوئی ہے معیشت کے حوالے سے. جو مڈل کلاس ہے 23% ان کی انکم لیول کم ہوئی ہے. اب اس کا کیا جواز ہے؟ سوائے ایک طبقہ ہے جو پچھلے 4 سال میں جو اوپر گیا ہے وہ اشرافیہ ہے. یہ رپورٹ میں ہے
کہ اوپر کے جو اشرافیہ وہ بڑی زبردست ہے، ان کے لیے مواقع بھی زیادہ ہوئے ہیں. آپ کراچی اسٹاک ایکسچینج کا حال دیکھ لیں کہ کس طرح سے اس نے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. ادھر کراچی اسٹاک ایکسچینج ریکارڈ توڑ رہے ہیں اور ادھر غربت کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی 45% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے نہیں تھے جو آج ہیں، اور مزید ہر روز ہر منٹ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان میں بے روزگاری ریکارڈ ہائی ہے، یہ حکومت کی اپنے اعداد و شمار ہیں. اگر آپ کے یہ اعداد و شمار ہیں، اگر آپ کی ایکسپورٹس آپ دیکھ لیں پلنج کر گئی ہیں. 3.5 سال پہلے کہاں ایکسپورٹس تھی؟ 2 انڈیکیٹر جو سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں معیشت کے حوالے سے، ایک انویسٹمنٹ اور ایک ایکسپورٹس. انویسٹمنٹ 50 سال کی لوسٹ لیول پر ہے اور ایکسپورٹس پلنج کر گئی ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ نہیں رہی ہے. یہ باوجود اس کے کہ وزیر اعظم صاحب پتہ نہیں کتنے دورے کر چکے ہیں، کتنے MOU سائن کر رہے ہیں. ابھی بھی بتایا جاتا ہے کہ جی یہ ہم نے شامل کر لیا، یہ ہم نے فلانے کنٹری کے ساتھ کر لیا. کہاں ہیں؟ نہیں آئے گا جب تک رول آف لا نہیں ہے. کبھی بھی نہیں آئے گا رول آف لا. جہاں جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا، اور آپ نے جو جوڈیشری کا حال کیا ہے، آپ کی جوڈیشری پر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. اور سب سے زیادہ جو مس ٹرسٹ کرنے والا طبقہ ہے وہ بزنس مین ہے، پاکستان کا اور پاکستان کے باہر کا جو بزنس مین ہے. اگر وہ آج پاکستان کا بزنس مین جو معاہدہ کرتے ہیں حکومت پاکستان کے ساتھ یا حکومت پاکستان کے کسی ادارے کے ساتھ، وہ تصفیہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو تو وہ ایگریمنٹ میں یہ لکھواتا ہے کہ یہ باہر اس کا طے ہوگا، لندن میں یا سوئٹزرلینڈ میں. آپ کی عدالتوں پر آپ کے اپنے بزنس مین کا ٹرسٹ نہیں ہے. تو وہ چپ کر کے تو بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے چپ کر کے بیٹھے ہوئے کہ ان کے پاس تو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں. لیکن جہاں میں غربت کی بات کر رہا تھا، میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں 45% عوام غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، جہاں مڈل کلاس ختم ہو چکی ہے، ان کی پرچیزنگ پاور 65% کم ہوئی ہے، وہاں اشرافیہ جو ہے، آپ پارلیمنٹ کے ممبران دیکھ لیں، آپ ججز دیکھ لیں، آپ دوسرے لوگ دیکھ لیں، 300% اپنی تنخواہوں میں اضافہ کیے، 300%، 500% اضافہ کیے. اس کا کوئی جواز ہے؟ اس کی ایروگنس آپ دیکھیں کہ جی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مڈل کلاس کے لیے کتنی مشکلات ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ غریب طبقے کے لیے کتنی مشکلات ہیں. یہاں آٹا لینا مشکل ہے، یہاں چینی لینی، چاول لینا، گوشت لینا، دالیں لینا کھانا مشکل ہے. اور وہاں اشرافیہ کے آپ خود دیکھتے ہوں گے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر کس طرح سے جشن منائے جاتے ہیں، کس طرح سے ان کے پاس عیاشیاں ہیں. تو یہ ایک ظلم ہے، اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک یہاں ٹرو، فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کر کے آپ اس قسم کے لوگوں کو لے کے آئیں گے جو پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں، اور وہ پھر اس کے نتیجے میں اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. بہت بہت شکریہ.